أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين صلوات بعض ولد جس کی سانسیں جتنی زیادہ حسین کی مقروض ہیں سب مل کے اتنی بلند صلوات بھیج دیجئے عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی سلسلہ مجالس کی اختتامی گفتگو اور شب عاشور کی تقریر آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ چیچاوطنی میں سماعت فرما رہے ہیں جانتے ہیں آپ بہت طویل و عریض گفتگو کا نہ یہ موقع ہوتا ہے نہ وقت ہوتا ہے موضوع کل آپ سن چکے مسلسل حضرت ابراہیم کی نگاہ سے علی والے ملک علی دیکھ رہے تھے کوشش یہی ہے کہ آج بھی ایک ملک دکھانا ہے 8 دن آپ نے بابا کا ملک دیکھا ہے آج چاہتا ہوں کہ بیٹے کے ملک کی ہلکی سی جھلک دکھاؤں رضاکار ہو تیار ہو بیدار ہو خواہش مند ہو میرے ساتھ ہو جانا میں بہت زیادہ اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں 2 برس میں آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا لیکن اگر شعر انیس کہہ دیں ابھی تک جو 8 دن آپ نے سنا وہ علی کا ملک تھا میر انیس نے کہا سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین جو حسینی ہے وہ بولے سال گزشتہ کی تقریر جنہیں یاد ہے طرز وہی ہے بات وہی ہے موضوع وہی ہے آج کی رات ان چنے ہوں کا تذکرہ ہونا چاہیے یہ اتنی تعداد میں رات کے اس پہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں شیعہ سنی دوست جمع ہیں یہاں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آج بھی حسین نے چراغ نہیں بجھایا مگر مجمع اسی طرح بیٹھا ہوا ہے کیا کہا تھا جنہیں پچھلے سال کی بات یاد ہے وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں اور یاد آ جائے گا آپ کو کہ ملک حسینی کیا ہے ملک علی کیا ہے اللہ نے
توجہ ہے؟ اللہ نے اپنے ملک کی چابیاں علی کے ہاتھ میں دیں، پیغمبر کے بھائی کو دیں، پیغمبر کے خانوادے کو دیں، اور یہ بتایا ہے ملک میرا ہے مگر حکم ان کا چلتا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس گھرانے سے اللہ کی محبتیں کیا ہیں۔ ملک کے خزانے کی چابیاں خزانہ دار کے پاس ہوتی ہیں، یا تو کوئی دعویٰ کائنات میں کر کے دکھائے اس گھر کے علاوہ جو یہ کہتا ہو کہ ملک کا خزانہ اس کا ہے مگر کلید بردار ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کوئی اور مثال لے آئے زمانہ، جب تک نہیں لاتا تب تک تو مکتب تشیع کے اس طالب علم کے پاس یہ اختیار ہے نا، یہ دعویٰ جھوٹا کرے زمانہ۔ جیسے ہی 8 ذی الحج کو احرام کو توڑا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے، تو سنا ہے آپ نے غازی نے کعبے کی چھت پہ خطاب کیا تھا، لیکن صرف غازی نے خطاب نہیں کیا، جیسے ہی لوگ آئے تھے کہ حسین کو حج نہیں کرنے دیں گے، اور یزید نے اوروں کو کہا ہوا تھا جب یہ حسین کو حج نہ کرنے دیں تو حسین ڈٹ جائیں گے، جب یہ ڈٹ جائیں تو تم تلواریں نکالنا، حسین کو قتل کر دینا، اور جو انہیں قتل کرے علیحدہ گروہ کو کہا تھا تم انہیں مار دینا، جب قاتل ہی نہیں ہوں گے تو بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ مولا نے بڑھتا ہوا قدم بڑھا کے پیچھے ہٹایا، حج کے احرام کو عمرے میں بدلا۔ چیچا وطنی والوں سادہ سا سوال کر لوں، جس حسین کا طریقہ یہ ہے کہ قدم حج میں آگے بڑھتا رہے، پیچھے ہٹے گا تو احرام کھل جائے گا، حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، کعبے میں خون ریزی ہو جاتی، اور مفتی خرید رکھے تھے کہ فتویٰ دے دیا جائے کہ حج بند ہو گیا، جہاں نواسہ رسول کو امان نہ ملی اس کعبے میں نہ جاؤ، حج نہ کرو، سازش تھی حج روکنے کی، حسین نے قدم پیچھے ہٹایا، اللہ کے گھر کا حج بچا لیا۔ چیچا وطنی والوں آج کی رات کا عظیم جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سن لا، جس حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم حج بچاتا ہو، آگے بڑھتا ہوا قدم کیا ہونا؟ باہر والے میرے ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے پتہ چلتا رہے گا میرے ہم سفر ہے آپ۔ جس حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم حج بچا لیتا ہو تو بڑھتے ہوئے قدم نے کم از کم دین تو بچانا ہوگا نا۔ ہاں لیکن جیسے ہی روکا نا، فضا بھر گئی، خلا بھر گئی، ہوا بھر گئی، ملک کا مالک ہے۔ ہاں فضائیں، خلائیں، ہوائیں، کوئی افسانہ نہیں، آنکھوں دیکھے ہوئے فکر کہنے جا رہا ہوں، جس مخلوق پر میرا رسول نبی ہے، وہاں کی مخلوق حسرت حسین کے لیے آئی ہوئی ہے، فضائیں بھری ہوئی ہیں، خلائیں بھری ہوئی ہیں، ہوائیں بھری ہوئی ہیں، اور ہر ایک جملہ کہہ رہا ہے، مرنا یبنا رسول اللہ، مرنا یبنا رسول اللہ، مرنا یبنا رسول اللہ۔ سرکار ہمیں حکم دیں، ہمیں اجازت دیں، ابھی انہیں فنا کر دیں، ابھی انہیں اٹھا کے آسمانوں میں لے جائیں، پٹک دیں۔ اور کسی سے تو حسین نے خطاب ہی نہیں کیا، جبرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، دیکھ کے کہا لماذا جئتم، کیوں آئے ہو اتنے ملائکہ؟ ہاں کتابوں کے دیکھے ہوئے لفظ پڑھنے کا عادی ہوں میں، کیوں آئے ہو اتنے ملائکہ؟ لگا جئنا لنصرت کا یبنا رسول اللہ، سرکار آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں نواسہ رسول۔ پلٹ کے کہنے لگے اچھا، اب لفظ سننا نہیں ہے دیکھنا ہے، اچھا تم میری نصرت کرو گے؟ پتہ نہیں بیدار ہو، رضاکار ہو، تیار ہو، یا صبح سے عزاداری کرتے کرتے تھکے ہو، تم میری نصرت کرو گے؟ جانتے ہو مقصد حسین کیا ہے؟ میں تو خود توحید کی نصرت کو نکلا ہوا ہوں، میں تو خود بولو نا، میں تو خود پروردگار کا ناصر بن کے نکلا ہوں۔ کہہ نہیں رہے وہ قرآن میں، کون ہے جو مجھ خدا کا ناصر بنے؟ اب وہ عاجز تو نہیں ہے، بتا رہا ہے میرے ملک میں جو ہاتھ بٹائے گا۔ ہاں فضائے خلائے بھری ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام حرم سے باہر آئے، جسے ملک علی یاد ہے، فقرہ میرا اسی کے لیے ہے۔ گھوڑے کی زین کو ممبر بنایا حسین نے، میں تو سنا رہا ہوں چیچا وطنی میں، میرے سامنے بیٹھے ہیں بشر، حسین نے جو خطاب کیا ہے اس کے سامنے ہی ملائکہ ہیں۔ دل چاہ رہا ہے سننے کا؟ میرا یقین پھر درود سے بڑھتا ہے، ایسی صلوات پڑھو کہ پتہ چلے کہ سننا ہے۔ پانی تھا میرے طرف ایک مومن، بہت زیادہ مجھے زحمت ہی نہیں دینی اپنے سننے والوں کو، سن چکے آپ، موضوع آپ کے دلوں میں اتر چکا۔ سر اٹھایا حسین نے،
کہ الحمدللہ الذی، کہاں آئے تھے حسین؟ کعبے میں۔ کس کا گھر ہے بھلا؟ اب میری جتنی حیثیت ہے میں اپنے مہمان کی اتنی مہمان نوازی کر سکتا ہوں نا۔ اب علی والوں فیصلہ کر کے بتاؤ نا، اللہ عاجز ہے یا قادر؟ نہیں، اب سب نہیں بولیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ قادر ہے، پکی بات ہے، بہرحال قادر ہے نا اللہ۔ تو پھر جو چاہے اپنے مہمان کی ضیافت میں رکھ سکتا ہے۔ لفظ اگر امام حسین علیہ السلام کے نہ ہوتے میں نہ پڑھتا، علامہ دربندی نے نہ لکھے ہوتے تو ممبر سے بیان نہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، اللہ جانے کون کون سی مخلوق طرف کے حسین کی مدد کو آ گئی تھی شامیوں کے سامنے۔ ایسے میں مولا نے مسکرا کے کہا الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ و ولیہ بتیجان السعادت و اکرم بالتوقیع شہادت۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے گھر مہمان بلا کر اپنے ولی کی عزت کو بڑھایا ہے۔ میں نے دعوت دی مہدی شاہ صاحب کو کہ آئیے آپ کراچی، اور جب پہنچے تو میں مجلس پڑھنے چلا گیا لاہور۔ کہیں گے تو صحیح نا بھئی یہ کیسی کم ظرفی ہے، بلایا ہے اپنے گھر اپنے سے ملنے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، بلایا ہے اپنے سے ملاقات کرنے، ہم سے ملنے، بلایا ہے میزبانی کے لیے، اور پھر چلے گئے کہیں اور۔ حسین کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے ولی کی عزت بڑھائی، اپنے گھر بلا کر، وَأَقْرَمَهُ بِالتَّوْقِيِّ الشَّهَادَةِ، اور شہادت کا مرتبہ بتایا اپنے گھر بلا کر۔ اب جب مہمان آتا ہے جو میری استطاعت ہوگی اسی کے مطابق اس کے سامنے کچھ بھی پیش کروں گا۔ اگر میں غریب ہوں تو جو کچھ میری حیثیت میں ہے وہ سامنے رکھوں گا۔ دیکھ لینا سامنے ہے اللہ کا گھر، میزبان ہے قادر مطلق۔ آؤ پوچھے نا مولا حسین یہ آپ کے اتنے عزادار بیدار ماتمدار شیعہ حیدر کرار، یہ آپ کے چاہنے والے، یہ اتنا شیعہ سنی دوستوں کا مجمع میرے سامنے مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا رکھا مہمان نوازی میں اللہ نے؟ مسکرا کے حسین نے کہا وَآتَاهُ بِمَقَادِيلِ النِّيرَانِ وَالشَّفَاعَةِ وَالْجِنَانِ، جس اللہ نے مہمان نوازی کے موقع پہ جنت جہنم کی چابیاں مجھے پیش کر دی ہیں۔ سب مل کے بولیں گے تو منزلہ سے سلام یا حسین، جس اللہ نے جنت جہنم کی چابیاں مقالید النیران والجنان و مقالید الشفاعت، اور شفاعت کے خزانے کی چابیاں بھی میرے بولنا سامنے رکھ دی ہیں۔ اب چابیاں دے دی مہدی شاہ نے مجھے، کوئی ٹرسٹی تھا، ذاکر تھا، کابینہ کا ممبر تھا، علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ میں چلا گیا چابی لے کے ملتان۔ اب جب انتظامی آئے گی اور آ کے کہے گی جو دروازہ کھولیے جانا ہے، جی سر آنکھوں پر جو سمجھ گئے یقیناً قابل تحسین ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ منتظم ہمیں چابی والا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت جہنم کی چابیاں دے دی ہیں حسین کو۔ اب تم محشر میں پہنچے ہو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کا انبار لے کر، اللہ کہے گا کیا کرے؟ حسین کی مخالفت کرتا رہا ہے، چابیاں تو حسین کے پاس۔ خدا کی قسم یہ ایک خط لکھا ہے میں نے سنا ہے، اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دینا، اور غلط کہہ رہا ہوں تو تردید۔ کسی کو حسین نے کربلا سے خط لکھا تھا؟ کس نے؟ کس کو؟ حضرت حبیب ابن مظاہر۔ اور یہ درستگی بھی کر لے زمانہ، کربلا نہیں جا سکے، بلاوا نہیں آیا۔ بلاوا صرف کربلا کا حبیب کو آتا ہے، باقی سب کو اجازت لے کے جانا پڑتا ہے۔ ہاں ہمارا اذن آتا ہے، ہمارا اجازت نامہ آتا ہے، بلاوا حبیب کو آتا ہے۔ اچھا تو کیا لکھا تھا؟ اب مجھے نہیں پتا
کیا ذاکرین آپ کو کیا سناتے؟ کتابوں کے لفظ یہ ہیں من الحسین ابن علی الی رجل الفقی، یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقیہ کے نام۔ کتنی توضیح المسائل لکھی ہیں حبیب ابن مظاہر نے، کتنے فتوے دیے ہیں، کون سا درس چلاتے تھے، کہاں دفتر کھلا ہوا تھا، نماز روزے کے مسائل سکھاتے تھے۔ ہمارے عمومی تصور یہ فقیہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو دینی مسائل جانتا ہو۔ میں کسی کو فقیہ کہوں اور بات ہے، بانی شریعت کسی کو فقیہ کہے، چلتی پھرتی فقاہت کسی کو فقیہ کہے، اور میرا کہہ دینا اور ہے، حسین کا قلم سے لکھنا اور ہے۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ مشکل باتوں پہ آج میرے ساتھ ہو گئے نوجوان، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ ہاں کبھی کبھی یہ باتیں بھی سنا کیجئے، داد لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ میں نے لے لیا آپ سے 8 دن، یہ پیغام پہنچ جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے پچھلے 8 دن کی۔ حسین لکھ رہے من الحسین ابن علی الی رجل الفقی، یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقیہ کے نام۔ تو کیا مطلب ہے؟ حسین یہ بتا رہے ہیں حبیب دینی مسائل جانتے ہیں، تفقہ کہتے ہیں دین کی حقیقت کو پہچاننے کو۔ بھئی کیا مطلب؟ جب میں تلاش کرتا چلا حسین نے فقیہ لکھا کیوں ہے، سنو کہ وجہ کیا ہے۔ جب وقت نماز آیا نا کربلا میں، صفیں لگی ہوئی تھی، تیر کمان سامنے تڑکنے کو تیار، سعید حسین کے پاس آیا، مولا میرا ایک چھوٹا سا شریعت کا سوال ہے۔ کہ پوچھو سعید۔ کہ مولا یہ بتائیے، اگر اب میں لفظ کہتا ہوں پتہ چل جائے گا کہ شب عاشور میں حسین دھڑک کس کے دل میں رہا ہے۔ مولا یہ بتائیے، اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پشت پھیر دوں، کیا سن رہے ہو علی والو، کیا سن رہے ہو؟ اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پشت پھیر دوں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ کہ سعید الٹا ثواب ہو جائے گا، حفاظت کر رہا ہے۔ مسکرا کے کہا مولا پھر آپ بھی تو عشق کا کعبہ ہے نا، آپ نماز پڑھیے۔ سعید، یہ میں پچھلے سال آپ کو بتا چکا ہوں، سعید آگے کھڑا ہے۔ دل تڑپ گیا ہے میرا، 2 مصرے سناؤں؟ جہاں پہ صرف خدا ہے حسین سے آگے، مجھے نہیں پتا کلیجہ کس کا چر جائے گا، کون شب عاشور میں حسینیت کے عشق میں ڈوب کے مجنون ہو جائے گا۔ جہاں پہ صرف خدا ہے حسین سے آگے، وہاں سعید کھڑا ہے حسین سے۔ اللہ جانے اصحاب حسینی کا عشق کیا تھا۔ جہاں پہ مولا فاضلی صاحب کو سلامت رکھے جن کا یہ شعر ہے، جہاں پہ صرف خدا ہے حسین سے آگے۔ سعید کی بات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جب تحقیق کی کہ پتہ چلا حسین نے فقیہ لکھا کیوں ہے، بھئی کوئی درس تو نہیں چلاتے، کوئی کتابیں تو نہیں لکھتے، کوئی فتوے تو نہیں دیتے، تو پھر حبیب کو حسین فقیہ لکھے۔ میں آج کی کسی پڑھے لکھے کو فقیہ کہوں یہ الگ بات ہے۔ حسین کا قول شریعت ہے، حسین کا فعل شریعت ہے، حسین کا چلنا شریعت ہے، حسین کا پھرنا شریعت ہے، حسین کا بیٹھ جانا شریعت ہے، حسین کا بولنا شریعت ہے، حسین کا نہ بولنا شریعت ہے۔ حسین لکھ رہے ہیں، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جب وقت نماز آیا نا، سب صفوں میں کھڑے تھے، پسر سعد ملعون نے آگے بڑھ کے کہا حسین تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری بھی ہوگی بھلا قبول۔ بس یہ کہنا تھا، حبیب تلوار کھینچ کر صف توڑ کر آگے آیا، جملہ ضائع نہ کرنا، کہ سن اے ابن سعد، اگر اس کی نہیں ہوتی تو کائنات میں کسی کی نہیں ہوتی۔ اچھا نہیں میں تمہیں میں وقت یاد دلاتا ہوں، سنا ہے میں نے، پھر آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیجئے گا۔ ایک دن بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، ہر نمازی سجدے میں تھا، اور کوئی شہزادہ نمازیوں سے گزرتا ہوا رسالت کی پوسٹ پر آ گیا۔ اب چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے کہ جو سجدے کا ذکر ہے کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ آؤ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پیغمبر نے 72 مرتبہ پڑھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ 72 ہی کیوں پڑھے ہیں،
مگر 72 مرتبہ، روایت کے جملے یہ 72 مرتبہ پڑھا۔ شریعت میں اجازت ہی 7 کی تھی۔ جب پوچھا گیا تو پیغمبر نے کہا جبرائیل کھڑا کہہ رہا تھا اللہ کا حکم ہے جب تک حسین نہ اترے۔ میرے حبیب سر، بات آپ کی سنی ہوئی ہے، میرے حبیب سر نہیں اٹھانا، تو بھئی یہی کہہ رہا ہے جس کے پشت ہونے سے نماز پیغمبر رکی رہے وہ حسین کیا ہے؟ تلوار کھینچا آگے چلے۔ کسی نے آواز دے کے کہا حبیب نماز تو پڑھ لو۔ ہائے 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 ہائے، حبیب نے بتایا ہے کہ فقیہ ہوتا کون ہے؟ کہ حبیب نماز تو پڑھ لو، کہ جنت میں ان کے نانا کے ساتھ پڑھوں گا۔ لے جملہ تو ابھی مجھے کہنا ہے، ہو رہی تھی نماز، حملہ ہو رہا ہے کردار حسین پر، عظمت حسین پر انگشتمائی ہو رہی ہے، حبیب کو حسین فقیہ کہہ رہے ہیں۔ واللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو دینی مسائل جانتا ہو وہ فقیہ ہے، کہ بتایا جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، صف توڑ کے آگے بڑھ کے بتایا جہاں کردار حسین پر کوئی بولے وہاں عبادت چھوڑ کر نصرت حسین واجب۔ سب مل کے مولا کا نام۔ ہاں تو بات بھولی تو نہیں نا، وہ فرشتوں سے خطاب کر رہے تھے حسین، یا نہیں دل چاہ رہا میری حاضری ہو گئی ہے؟ بتاؤ آگے کیا کہا حسین نے؟ شفاعت کی چابیاں بھی اللہ نے، جس کا نانا ہی شفاعت کا مالک ہو تو شفاعت کی مالک چابیاں بھی اللہ نے دے دی، جنت جہنم کی چابیاں بھی اللہ نے ضیافت میں مہمان نوازی میں میرے حوالے کر دی۔ پتا تھا حسین کو کہ ماتھے پہ آئے گی حیرت کی شکن، آگے بڑھ کے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں، اللہ نے یہ آج نہیں دیا ہمیں، عالم ذر اول میں جب ہمارا نور اور ہمارے نانا کا نور تھا تب اللہ نے ہمیں امکان کا ملک بھی دے دیا تھا، تکوین کے ملک بھی دے دیا۔ بس اس ایک جملے کے لیے ساری بات سنائی ہے میں نے آپ کو، کہو تو ترجمہ کروں یا مصائب پڑھتے ہیں؟ پھر ایک ایسی صلوات پڑھے نا پتہ چلے کوئی سننا چاہ رہے ہیں۔ بس یہی دو لفظ اگر میں پہنچا سکا آج تو موضوع سے مل بھی جاؤ گے اور بات بھی مکمل ہو جائے گی اور شب عاشور کا فلسفہ بھی میرے سننے والوں تک پہنچ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ اللہ نے ہمیں شفاعت اور جنت و جہنم کی چابیاں آج پیش کی ہیں، لیکن جب ہمارے نانا اور ہمارا نور عالم انوار میں بنا تھا اللہ نے ہمیں 2 قسم کے ملکوں پر، یاد ہے نا سب شاہد کمال شاہ مشرقین ہیں، بس وہی بتایا ہے نہیں اس نے۔ ایک لفظ استعمال کیا مولا نے امکان، دوسرا استعمال کیا تکوین۔ فرق بتاتا ہوں جلدی سے، بتاؤں بہرحال بتاؤں فرق، جو دوست ادھر کھڑے ہوئے بتاؤں۔ تکوین وہ ہے جو اللہ بنا چکا ہے، کتنا؟ کم از کم روایت 18,000 عالمین، بہرحال مجھے تعداد سے تو اس وقت بحث ہی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں کا وہ رب ہے۔ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، خدا کبھی دشمن حسین کے محتاج نہ ہو یہ اٹھتے ہوئے ماتمیوں کے ہاتھ۔ جو وہ ملک بنا چکا ہے ان کا بھی مالک و وارث ہمیں بنا چکا، اور جو وہ بنا سکتا ہے، میں بھی اذان علی اکبر پھر تک یہی ہوں اور آپ کو بھی نہیں جانے دوں گا، یا 1 منٹ میں فیصلہ کرو اور بات تمام کرتے ہیں۔ کتنے بنا سکتا ہے اللہ؟ جہاں عدد بولا وہیں ایمان کی چھٹی، کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑ جائے گا۔ ہاں جہاں میں نے کہا مثال 100 بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب 101 نہیں بنا سکتا۔ حسین نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جو بنا چکا ہے اس میں بھی ہمیں ملک میں حصہ دے دیا، اور جو بن سکنے کا امکان ہے، اب نہیں جو ممبر پہ اور چہرہ ہی نہ پڑ سکے وہ آتا ہی کیوں ہے؟ حسین نے تو بہت پہلے بچپن میں بتا دیا تھا، آنے والے نے کہا تھا بیٹا نہیں ہے، نبی نے کہا قسمت میں نہیں ہے، اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ حسین نے تبھی بتایا تھا، نانا 1 دے دیا، 2 دے دیے، 3 دے دیے، 4 دے دیے، 7 دے دیے، دے کے بتایا جو ہو سکتا ہے اس پہ بھی قادر ہیں۔
مولا سلامت رکھے. آخری لمحات میں داخل ہو رہی ہے گفتگو. ایک بات ہے، میں فیصلہ پچھلے 15-20 منٹ سے کر نہیں پا رہا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. جملہ ہے سنا ہوا سب کا ہے، تاریخ بتانی ہے بس آج مجھے اس کی، اور بات ختم ہو جائے گی. بتاؤں جملہ پڑھتا ہوں، بتانا سنا ہوا ہے یا نہیں. انا مجنون الحسین. سنا کیا ترجمہ ہے بھلا؟ میں حسین کا جو ہے وہ تو بولے نا. میں حسین کا دیوانہ مجنون ہوں، ہوش نہیں ہے عشق حسینی میں. یہ جملہ ہم نے نہیں بنایا، کربلا میں بنا، 61 ہجری کو بنا، 10 محرم کو بنا. کس نے بنایا بتاؤں؟ جب عابس بن شبیب شاکری چلا نا، صحابی ہے مولا کے 72 صحابیوں میں، خود اتارا زمین پہ مارا، زرہ چیر دی عابس نے. کسی نے آواز دے کے کہا اجننتا یا عابس، عابس لڑنا ہے سامنے، تیر تبر نیزے تلواریں ہیں، خود اتار کے پھینک دیا. دیوانے ہو گئے ہو. جھوٹ کے کہا حب الحسین اجننی، حسین کے عشق نے مجنون کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں نے اس پہ چیچا وطنی والوں، میں نے اس پہ کی تھی تحقیق، اور جو ملا سننے کے قابل ہے اگر دل چاہ رہا ہے. ہاں بس کسی لمبی چوڑی بھئی یہی افراد چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سال. اچھا چلو نیت پہ بھروسہ کر کے بڑھتے ہیں آگے. ہاں اتنے عزادار میرے سامنے ہیں، اور جو عزادار کی نیت پہ شک کرے اس سے بڑا شکی کون ہوتا ہے. ہاں تو بس مولا کے ماتم مولا سلامت رکھے. عابس نے کیوں کہا؟ جون نے کیوں نہیں کہا؟ حبیب ابن مظاہر نے کیوں نہیں کہا؟ جب وجہ تلاش کی تو پتہ کیا پتہ چلا؟ جب شب عاشور خیمے کے چراغ بجھا دیے نا حسین نے، چراغ جلے، سب نے تلواریں گردن پہ رکھی ہوئی تھی، فرزند رسول کٹ جائیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے. سب چلے گئے، عابس کھڑا رہا. عابس تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہنا مولا کچھ مانگنا ہے، شب عاشور ہے آج کی رات، یہی وقت کہ مولا کچھ مانگنا ہے. اب مانگا کیا اس رات میں یہ فیصلہ تم کر لینا. آگے بڑھ کے کہنے لگے ارید شیء من حقیقتک، مولا آپ کے حقیقی فضائل جاننا چاہتا ہوں. ملک جسے یاد ہے فقرہ میرا اسی کے لیے ہے بس. مولا آپ کے حقیقی فضائل جاننا چاہتا ہوں. مولا کہا عابس انکا لا تتحمل، برداشت نہیں کرے گا تو. یہ اسد زیدی نہیں کھڑا سامنے، وہ کھڑا ہے جن کے بارے میں حسین نے کہا ہے ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. وہ 72 چنے ہوئے کائنات کے. مولا کہہ رہے ہیں عابس تو برداشت نہیں کر سکے گا. اب جسے حسین نہ کہہ دے باہر نکلے، بس جملہ اگر تم نے ضائع کر دیا تو شاید میں یہیں سے مصائب کی طرف مڑ جاؤں. قدر کرنا جملے کی. عابس حسین کے خیمے کے دروازے سے نکلے، حسین کے دروازے پر آئے. تیس فیصد سمجھے ہیں صرف. بھائی عباس کا لقب ہے باب الحسین. ہاں حسین کے خیمے کے دروازے سے نکلے، حسین کے دروازے پر آئے. چہرہ اترا ہوا ہے. غازی نے پوچھا عابس کیا ہوا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنا مولا میں نے کچھ مانگا تھا آقا سے. مولا نے کہا تو برداشت نہیں کر سکتا عابس. کہا عابس کیا مانگا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا ارید شیء من حقیقتک، آپ کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں. علی کی تصویر کے چہرے پہ سرخی جلال آئی کہ ان عاقبتہ الجنون. عابس پتہ ہے جو مانگ رہا ہے اس کی انتہا جنون ہے. مجھے افسوس نہیں ہونے دینا کہ میں نے غلط وقت پہ، غلط دن میں، غلط رات میں غلط بات بتا دی ہے. عابس جو تو مانگ رہا ہے اس کی انتہا دیوانگی ہے، جنون ہے. کہا مولا برداشت، قبول، کوئی اعتراض نہیں. مسکرا کے غازی نے کہا پھر ہم طریقہ بتائیں. عابس کے کان میں غازی نے طریقہ بتایا جیسے نشیب میں پانی آتا ہے عابس حسین کے قدموں میں. کہا عابس ابھی تمہیں سمجھایا نہیں، برداشت نہیں کر سکتے.
ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بحق امک، مولا آپ کو مادر گرامی کا واسطہ، جملہ ضائع نہیں کرنا۔ مسکرا کے حسین نے کہا عابس میں سمجھ گیا عباس کے پاس سے آ رہے ہو۔ یہ نسخہ صرف عباس بتا سکتا ہے، عباس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا مولا۔ کہا اچھا تو نے واسطہ ایسا دے دیا، دل چاہ رہا ہے؟ پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اب عباس کے پاس سے آ رہے ہو؟ کہا مولا عباس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے طریقہ بتایا، کہا اچھا اب اس کو درمو کر کے کھڑا ہو جا۔ اب 8 دن جس نے ملک سنا ہے وہ سر اٹھائے، بیدار ہو جائے، رضاکار ہو جائے، سنے اللہ نے حسین کو ملک عطا کس طرح کیا ہے۔ کہا آپ اس ذرا منہ پھیر کے ادھر کھڑا ہو جا۔ آپ اس نے منہ پھیرا، حسین نے مد ید الاسبین اپنی 2 انگلیاں پھیلائیں۔ کہا آپ اس پلٹ کے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو دیکھا منہ سے کف بہنے لگا، سینہ پیٹتا ہوا، پال نوچتا ہوا عابس چلا، آیا عباس کے پاس۔ میں نے کہا عابس کیا ہوا، دیوانے کیوں ہو گئے ہو؟ کہا مولا وہ دیکھ کے آ رہا ہوں، تھکنا نہیں تھکنا نہیں تھکنا نہیں، 2 لمحے نہیں تھکنا، ختم کر دی میں نے بات۔ مولا وہ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ کیسے نہ حیران ہوں، کیسے نہ دیوانہ ہوں۔ کہا عابس میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا، بتا کیا دیکھا؟ کہ مولا نے 2 انگلیاں پھیلائیں، قد مد یدی الکون بین اصبع الحسین، کائنات حسین کی 2 انگلیوں کے درمیان تھی۔ مل کے بولو نا۔ سارے مل کے یہاں سے باہر جو دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دروازے پہ، بس فقرہ ایک ہی ہے، کوشش کرنا مجھے افسوس نہ ہو۔ دونوں انگلیاں پھیلائیں، مد یدی الکون، ملک عالم حسین کی 2 انگلیوں میں۔ اب ہے جملہ نازک، نہ زور لگاؤں گا، نہ چیخوں گا، نہ چلاؤں گا، نہ زور سے کہوں گا۔ فَتَبَسَّمَ العباس، جیسے کسی بچے کی بات پہ کوئی بڑا مسکرا دیتا ہے۔ پتہ نہیں چیچا وطنی آج سن کیا رہے ہو تم، جیسے کسی بچے کی بات پر کوئی باشعور مسکرا دیتا ہے۔ جل گیا عابس کہ مولا انا اقول ہکذا وانت تبتسم، میں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں اور آپ ایسے مسکرا پڑے ہیں جیسے میں نے کوئی بچکانہ بات کی ہو۔ لو چیچا وطنی والو، عشرہ موضوع کامل ہو کے تمہاری جھولیوں میں ڈال دیا میں نے، حسین کا ملک کیا ہے؟ عابس نے کہا مولا اتنی بڑی بات۔ عباس نے مسکرا کے کہا عابس ابھی تو نے حسین کی 2 انگلیوں میں دیکھا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، عباس 5 میں دیکھ چکا ہے۔ ابھی تو نے آقا کے 2 انگلیوں کا اختیار دیکھا اور منہ سے کف بہ رہا ہے تیرے۔ سوچ عباس کا عالم کیا ہے، جو جانتا بھی ہو کہ اختیار حسین کیا ہے، اور پھر حسین کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھے۔ قیامت کی رات ہے آج، بس اذان علی اکبر سے قریب ہو رہے ہو، مگر آج کی رات حسین کے خیموں میں رونق ہے۔ اکبر بھی ہے، قاسم بھی ہیں، عباس دلاور بھی ہیں، مگر جب کل کا دن آئے گا تو حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کے صدا دیں گے، حل من ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو نواسہ رسول کی مدد کرے؟ بہت دیر نہیں پڑھنا مجھے، بس عالم سن لو آج کی رات کا اور مجھے اجازت دے دینا۔ ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو درس شجاعت دے رہی تھی، کہیں حر حسین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک رات میں حبیب حسین کے پاس آ رہے تھے،
جب حبیب آئے نا تو غربت کا عجیب جملہ تاریخ نے لکھا ہے۔ حسین نے خیمے سے بڑھ کے استقبال کیا، میری آقا زادی نے سوال کیا فضہ کون ہے جس کے احترام میں بھائی خیمے سے باہر آیا ہے؟ کہ بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ کہ فضہ ذرا جا کے حبیب سے کہنا زینب نے سلام کہا ہے۔ یہ فقرہ سننا تھا فضہ سے۔ حبیب نے امامہ زمین پہ پھینک کر چہرے پہ ماتم کر کے کہا کیا آل محمد پہ اتنا برا وقت آ گیا کہ زہرا کی بیٹی کنیز کے بیٹے کو سلام کرے؟ چراغ بجھا چکے حسین۔ کہا جاؤ میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی ہے۔ نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی حسین کرتا ہے، جنت کے گھر کا وعدہ بھی حسین کرتا ہے۔ چلے جاؤ، یہ وعدہ اپنی جگہ رہے گا۔ اب جو چراغ جلائے تو 72 نے تلواریں گلے پہ رکھی ہوئی ہیں۔ فرزند رسول اگر آج چلے جائیں تو جناب سیدہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک ایک صحابی خیمے میں آ گیا، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی حسین کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا، مگر ایک خیمہ ایسا تھا جہاں 3 افراد گفتگو کر رہے ہیں۔ سن لو، ایک گفتگو کرنے والے کا نام قاسم ہے، ایک کو علی اکبر کہتے ہیں، ایک لشکر کا سالار عباس ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کل کون پہلے لڑنے جائے گا۔ غازی نے کہا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے تڑپ کے کہا چچا جان آپ تو بابا کے زور کمر ہیں، اگر آپ چلے گئے تو بابا کا زور کمر ٹوٹ جائے گا، آپ سے پہلے میں لڑنے جاؤں گا۔ کہ میرے لال تم تو آقا کی آنکھوں کا نور ہو نا، اگر تم چلے گئے تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ایک یتیم آگے بڑھا کہ نہ میں آنکھوں کا نور ہوں نہ میں زور کمر ہوں، قاسم اگر کام آ گیا وہ تو شاید کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ کہہ کے حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا قاسم کی تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ ساری رات علی کی بیٹیاں علی اکبر کو بلا بلا کے چہرہ دیکھتی ہیں۔ کبھی جناب زینب عباس کو حسرت سے دیکھتی ہیں، کبھی سکینہ کے بستر کے قریب حسین آ کر بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ آج کی رات اور کل کے دن کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ جملے سن لو جو میری ذمہ داری کے ہے۔ یہ نہ کرنا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ امام صادق نے کہا ہاتھ نہ ملانا، جن کے صدقے میں سلامتی ہے ان کا گھر اجڑ رہا ہے۔ دوسری بات، پیروں سے نالینوں کو اتارنا، آستینوں کو الٹ لینا، گریبان کو ایسے چاک کرنا جیسے یتیم بچے باپ کے جنازے پہ کرتے ہیں۔ تیسری بات، اپنے بچوں کو عاشور کے دن پیار نہ کرنا۔ حسین کے بچے علتا۔ پانچویں بات، غیر ضروری پیسوں کا لین دین نہ کرنا۔ امام صادق نے فرمایا جو غیر ضروری پیسے کا لین دین کرے گا وہ فقیر ہو کے مرے گا۔ سائل نے کہا مولا وجہ، کہا عاشور کے دن حسین کا اسباب لوٹا گیا ہے۔ چھٹی بات، دعا نہ مانگنا، جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے جنازے بے گور و کفن رکھے ہوئے۔ زہرا کا گھر اجڑ رہا ہو تو اپنے گھر کی سلامتی کی دعا نہ مانگنا۔ ساری رات گزر گئی، عباس پہرا دے رہے تھے، علی اکبر خیموں کا تلایا کر رہے تھے۔ ایسے میں ہلال ابن نافع کہتا ہے حسین مقتل کی طرف جانے لگے، میں حالات کے پیش نظر آقا کے پیچھے پیچھے چلا، میں حسین کو تنہا کیسے چھوڑوں۔ ایک مرتبہ پلٹے نہیں مگر آواز دی ہلال
ہلال میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ کہ مولا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ کہ ہلال میرے پیچھے نہ آنا۔ کہ آقا میرا دل نہیں مانتا۔ کہ اچھا ہلال آؤ۔ کہ آقا کہاں جاتے ہیں؟ ہاتھ پکڑ کے ایک مقام پر لائے۔ کہ ہلال یہ جگہ دیکھ رہا ہے؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہ ہلال کل یہاں میرا اکبر زین سے زمین پر آئے۔ بلند آواز سے ہائے کرنا۔ آل محمد کو بہت پسند ہے آپ کا بلند آواز سے رونا۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے چیخ مار کے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ کچھ آگے چلے کہ ہلال اس جگہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوگا۔ پھر آگے چلے کہ عباس یہاں بایاں بازو قلم ہوگا۔ پھر آگے چلے کہ ہلال یہاں میرا قاسم پامال ہوگا۔ ہلال کہتا ایک ایک مقام دکھایا اور عاشور کو وہ گھوڑوں سے گرنے والے وہی گرے جہاں حسین نے بتایا تھا، لیکن ایک آخری جملہ سن لو اور مجھے اجازت دینا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں مولا نے کہا ہلال اب یہی کھڑے رہنا، اس سے آگے نہ آنا۔ مولا ایک نشیب کی طرف چلے گئے، ٹیلا تھا مجھے نظر نہ آتا تھا مگر حسین کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، حسین نے آواز دی ہلال وہی رک جا، میری ماں میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔